اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک آپریشن جو کیا گیا، جس کی پوری دنیا میں جگ گسائی ہوئی، بھارت نے پاکستان کے خلاف سازش کرنا چاہی اور پاکستان کے خلاف جو سازش تھی وہ تو ناکام ہوئی۔ اس کے بعد اس کو بیس بنا کے جو آپریشن شروع کیا گیا اس کا نام دیا گیا سندور، اور اس سندور آپریشن کا کریا کرم کیا ہماری پاکستان سیکیورٹی فورسز نے۔ اس پر بات کی آج وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت نے وہ آپریشن جو تھا وہ شروع کیا اور اس کے بعد نام نہاد آپریشن نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس کے بہاف پہ شروع کی گئی جنگ، اس کو بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی اور بتایا کہ کس طرح زندہ قوموں کو للکارا جاتا ہے، زندہ قوموں کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے یا اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس وقت امریکی صدر اور امریکہ نے انوالومنٹ اپنی شو کی اور دونوں ممالک کو کہا کہ آپ رک جائیں، اور یہ آپریشن جو تھا جو شروع کیا بھارت نے اور اس کے بعد جو جنگ اس کے بہاف پہ شروع کی، دونوں ختم ہوئی اور دونوں جو ہیں پاکستان نے الحمدللہ جیتا۔ اس تمام تر صورتحال پر جو بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر، جو کہ محقق بھی ہیں، لکھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اس طرح کی صورتحال کو۔ تو وہ شاید بھول گئے کہ ہمارے جو بریگیڈیئرز ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارے جو افواج ہیں وہ پڑھی لکھی بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں اور اس طرح کی تمام ڈرامہ بازیوں کا جواب دینا جانتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک سال پہلے بھارت نے ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اس کے بیس بنا کر اس نے جنگ بھی چھیڑی، اس میں تمام تر صورتحال اس کو بالکل منہ کی کھانا پڑی۔ آپ کیا کہیں گے اس پر کہ مودی سرکار کب ہوش میں آئے گی اور کب اس طرح کے پلاننگ کرے گی جو اس کے لیے بھی بہتر ہو اور اس کے ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہو؟ ایک سال بعد یہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی۔ گلوبل انوائرمنٹ ڈزنٹ الاؤ، پاکستان از دی سینٹر آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی فار ریزالونگ دی ایران یو ایس وار، تو ظاہر ہے اس میں وہ تو اس دوران تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اس کے آگے پیچھے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل میں وہی ہے۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ سے تھا، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہ obsessed ہیں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب یہ ہوا تھا اس کے بعد ٹی وی پہ بولنے آپ کے ساتھ اور باقی چینلز کے علاوہ میں نے آرٹیکل بڑا مشہور لکھا تھا جس کا کافی پھیل گیا تھا، اس کا نام تھا وکٹری ٹو پاکستان۔ اس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگرچہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی امن ہو، وہ اپنی بہتری کریں انڈیا کی اور ہم پاکستان کی بہتری کریں، لیکن وہ دے آر obsessed with an oversized geopolitical agenda۔ جب غرور اور فتور اور مطلب ایک پاگل پنے کے لیول پہ ہو جو کہ تھا اور ابھی بھی ہے انڈیا کے اندر، تو اس وجہ سے یہ امن کا مسئلہ رہا اور ابھی بھی ہے اور رہے گا۔ اور یہ جو ملٹری میں ہوا پچھلے سال وہ سب کو پتا ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ، بلکہ میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ستارہ اس کہتے ہیں نا، the rise of Pakistan, you can call it the geopolitical rise of Pakistan started about 1 year back۔ مطلب ایک سال پہلے یہ پہلگام کا انہوں نے فالس فلیگ کرایا، یہ ڈرامہ کرایا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب 4 دن کی جنگ ہوئی، پاکستان ایئر فورس نے جو بیسٹ ایئر فورس ہے دنیا کی فضائیہ، الحمدللہ سپریم ایئر فورس نے انڈیا کو شوٹ ڈاؤن کیے، ان کے بے تحاشا جہاز وہ ابھی تک ہی گنتے رہ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہمیشہ نمبر ہی بڑھا دیتے ہیں ان کے۔ تو وہ جب اتنے سارے جہاز گرے ان کے اور باقی اس کے بعد میزائل ایکسچینج ہوئے، سارا جو پتا ہے آپ کو 4 days شارٹ کلیش کہہ لیں، تو اس کے بعد سیز فائر ہو گیا اور ان کے مطابق انڈیا کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے انڈیا پہ سوال کیا ہے، ان کے مطابق تو اب سندور 2, 3 جو بھی ہے وہ چلنا ہے اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اس کو ذرا اس سے آپ کمپیئر کریں کہ ایران اور یو ایس اے گلوبل پاور ہے، چاہے اچھی لگے بری لگے ہے تو گلوبل پاور نا، اور اسی طرح ایران اپنے خطے میں اس نے اپنا ثابت کیا کہ اپنے آپ کو وہ دفاع کر سکتا ہے، امریکہ اور اسرائیل دونوں سے 5-6 ہفتے لڑ گیا ہے، تو وہ دونوں ایک سیز فائر بھی کر چکے ہیں، پیس ٹاکس کے لیے پاکستان آ بھی چکے ہیں اور دوسرا مرحلے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس طرح امن کی جو کوشش ہوتی ہے ڈپلومیسی اور اس میں جیو پالیٹکس انوالوڈ ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے۔ تو میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی امن کے لیے آپ کو پتا ہے وہ یہی ڈسکشن ہے کہ کیسے امن ہو، انڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ سندور 2 اور 3 کہ جب ان کا دل چاہے گا کر دیں گے، یا وہ ڈرامہ کریں گے کوئی فالس فلیگ کا یا اس کے بغیر بھی،
دس از ون. تو آپ اس سے سمجھے نا, آپ کا سوال ہے کہ وہ کب پالیسیاں بنائیں گے انڈیا کے اندر جو انڈیا کی بہتری کرے اور ادھر سکون ہو اور پاکستان کے ساتھ. یہی نا ہمارا تو بریگیڈیئر صاحب, ہم نے تو صرف امن کی بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری طرف سے جنگ شروع ہو جائے, ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے. عوام کی بات کر رہا ہوں, عوام ہماری کبھی نہیں چاہتی کہ کہیں پر بھی خون ریزی ہو. ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نہیں, کم از کم اپنی عوام کے لیے تو کیا. اب وہ جس وادی کو انہوں نے خون میں نہلایا تھا, اس آپریشن کی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ وہ عالمی جو رہنما ہیں ان سے کروائیں تحقیق, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی وہ تحقیق کریں, وہ تو اس پہ بھی نہیں آتے. پہلگام کی جو بات اب 1 سال بعد ہو رہی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, مطلب وہ بتائیں, دنیا بتائے کہ انڈیا کے پاس تقریباً 14-15 لاکھ کی آرمڈ فورسز ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس 30-35 لاکھ کی سول آرم فورسز, پیراملٹری فورسز, مختلف قسم کی جو یونیفارم فورس, 50 لاکھ بن جاتی ہے. پولیس بھی ملائے, کافی چیزیں ملائیں, اس سے بھی زیادہ. تو اتنی بڑی فوج اور قوت کے اور انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ, ٹیکنالوجی بھی, اور اتنا بڑا بجٹ. اس کے بعد وہ یہ 3 یا 4 لوگ جو پہلگام میں, جو ان کے انڈیا کے مطابق جنہوں نے یہ کی کاروائی, تو اس کو ابھی تک نہ وہ ٹریس کر سکے ہیں, نہ اس کا کوئی ذکر آتا ہے, نہ ان کو پتہ لگتا ہے. یہ دیکھیں, اس کو پہلے پوچھ لیں کہ ان کو وہ اپنے ہمیں انہوں نے کیا بتانا ہے, وہ انڈیا کے لوگوں کو بتائیں کہ وہ جی 4 کون سے, کبھی وہ کہتے ہیں کشمیر کے اندر سے تھے, کبھی کہتے ہیں پاکستان سے آئے تھے, کبھی کہتے ہیں چاند سے آئے تھے. ایک یہ بھی خبر چلی تھی کہ وہ وہاں سے نکلے اور کشمیر سے, اور اس کے بعد سری لنکا میں لینڈ کر کے, سری لنکا دیکھیں کدھر ہے, کشمیر کدھر ہے, اور اس کے بعد ٹریس ہو رہے تھے, پھر کہانی ختم ہو گئی. تو آپ یا تو مطلب اس سے بڑی نالائکی کی کوئی دہا نہیں ہو سکتی, اور یا اس سے بڑا ڈرامہ نہیں ہو سکتا. یہی تو اس کی ایکسپلینیشن ہے نا, اور تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی اس کی. مگر ایک چیز یاد رکھیے, پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں, پیارے پاکستانیوں کو, ہمارے اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا, یہ کل بھی کچھ لوگ اسے بحث کر رہے تھے فضول, کہ انڈیا جی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی پاکستان کے لوگ بہادر ہیں, فوج تیار ہے, ویجیلنٹ ہے, پاکستان ایئر فورس سپریم ہے, ملٹری بھی ہماری, اور باقی بھی ہماری ISI, ہماری ISPR خبروں کے اندر لیڈ ہوتی ہے ہر چیز میں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن دشمن جو ہے عیار ہے, مکار ہے, یعنی انڈیا, اور وہ کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھیے, اس میں حوصلہ نہیں پڑ رہا, موقع نہیں مل رہا, گلوبل انوائرمنٹ نہیں سوٹ کرتی, فوجی توازن, یہ ملٹری بیلنس اس کو سوٹ نہیں کر رہا. یعنی پاکستان اپنا دفاع بہت اچھا کر سکتا ہے, دفاع سے زیادہ کر سکتا ہے, انڈیا کا بھرپور نقصان کر سکتا ہے, اتنا جتنا وہ انڈیا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ اپنی جگہ سب کچھ, لیکن فیکٹ از کہ وہ تلے ہوئے ہیں. اور وہ بیچ میں آپ کو افغانستان کو بھی یوز کیا انہوں نے, آپ نے نوٹ کیا, کابل کو یا ادھر سے دہشت گردوں کو. تو وہ اس کہانی میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں. اور بیسک چیز یہ ہے, اگر یہ بات ہو تو اگر اسلام آباد میں امریکن اور ایران کے وفد آ سکتے ہیں, ڈیلیگیشنز آ سکتے ہیں, تو انڈیا بھی آ سکتا ہے. اگر وہ آئے تو ہم ان کو ویلکم کر کے بیٹھے, ہم سے بات کریں. ہائی کمیشن ہے نا, انڈیا کا بھی ہائی کمیشن تو ہے پاکستان میں, اور باقی دنیا بھر میں ان کے ہمارے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں, UNO میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہمارے ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی. جے شنکر نے کوشش بھی کی, ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. یہ تمام تر جو ہیں وہ مثبت نہیں سوچتے نا بریگیڈیئر صاحب. آپ یقین کریں, آپ کو جب میں اپنے پروگرام میں مدعو کرتا ہوں تو میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو حقیقت کے نزدیک ہے. آپ نے وہ ڈرامہ والی بات نہیں کرنی ہوتی. آپ نے پوری جو تحقیق ہے آپ کی, آپ لکھتے بھی ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ نے یہ سارا کچھ تحقیق کے بعد بولنا ہوتا ہے. آپ کو اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں. اور یہی بات آپ نے پہلے بھی کی کہ ایران کو بھی وہ اتنا وہ نہیں لینا چاہیے کہ ایران وہ بہت بڑی شے ہے یا USA چھوٹی شے ہے. آپ حقیقت کے نزدیک باتیں کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, اور ہماری جو ویورز ہیں وہ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اور آپ خود ماشاءاللہ اتنا اچھا کرتے ہیں, میں بھی آپ کو اس لیے جوائن کرتا ہوں. ویسے میں ہر چینل پہ آتا ہوں, ہر ایک کے لیے آنے کو تیار ہوں. کہ دیکھیں, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارے عوام سب سے اچھے ہیں دنیا میں, ہم سب نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے, ون فارم اور دی ادر. آج میڈیا جو ہے, میڈیا اٹ از دا فرسٹ بیٹل, پہلی جنگ میڈیا کی ہے دنیا میں, انفارمیشن وار. تو انڈیا کی جو بات کر رہے تھے, میں یہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ میں نے تو تب بھی کہا تھا, آرٹیکل میں بھی لکھا تھا, دیر شوڈ بی پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. دیکھیں, امن ہوگا نا, اور پاکستان کو انشاءاللہ, ابھی آپ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں, ویسٹ ایشیا میں آپ کی فوجیں بھی جا رہی ہیں, فوجیں جائیں گے, آپ کے دوسرے آفیشلز بھی جائیں گے, تجارت بڑھے گی, ٹریڈ بڑھے گی. اس کے ساتھ 500 اور فائدے ہوتے ہیں نا, جن ملکوں کے ساتھ آپ کے اچھے روابط ہو, جس طرح ابھی آپ سعودیہ میں گئے ہیں, چائنا کے ساتھ ہے, ترکی کے ساتھ وغیرہ. تو ہم خطے میں, ہم تو انڈیا کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب وہ اس کہانی میں پھنسے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کی بات کرو کہ جی انڈیا نے پاکستان کو توڑنا ہے, انڈیا نے آزاد کشمیر لینا ہے, انڈیا نے قبضہ کر دینا ہے اس پہ, لاہور پورٹ پہ, لاہور کی بندرگاہ پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے, یا کسی اور اس طرح چیزوں پہ. اب اس کا کیا علاج ہے بتائیں نا, پاگل پنے کا علاج تو پھر پاگل خانے میں ہی ہوتا ہے.
ब्रिगेडियर साहब असल में उनका जो मीडिया है ना, यकीन करे वो तो समझ से बाहर है कि पता नहीं उनके पास ना ही रिसर्च हो। अभी आप देखें मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, अमन के लिए हो रहे हैं, यूएस वो रहनुमा आ रहे हैं, ईरानी वो आ रहे हैं और वो अपने टीवी तोड़ रहे हैं, अपने रिमोट तोड़ रहे हैं, वहां पे छलांगे लगा रहे हैं बंदरों की तरह। ये तमाशा थोड़ी है। हम इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं या कि ना यहाँ पे इंटरटेनमेंट देने के लिए बैठे हैं। और न्यूज चैनल के ऊपर वो बड़े बड़े जो आपके इंडिया के वो थे ना जो एंकर्स, और वो ड्रामा कर रहे थे कि उनको ड्रामा करने से पता नहीं क्या मिलता है और हर चीज में वो ड्रामा ले आते हैं। असल में उनका फेवरेट सब्जेक्ट है इंटरटेनमेंट। ये बाकी ओरिजिनल जो उसकी कहानी है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, खुद ही परफेक्टली कर दिया है। दे आर लिविंग इन अ मेक बिलीफ। ये फिल्में होती ना बॉलीवुड माइंडसेट, वो फिल्में क्या होती है, हॉलीवुड क्या था, हॉलीवुड यूज्ड टू से सेल ड्रीम्स, यानी लोगों को ख्यालात, लोगों को कहानियां, लोगों को एक विजन दे देना जिसमें लोग खुश रहे। असलियत कुछ और है, ठीक है ना। इसी तरह वो जो चैनल्स हैं उनकी वो बॉलीवुड स्टाइल में मतलब वो आ गई हैं, और वो उन्होंने दूसरा काम ये कर दिया जो बहुत गलत काम किया इंडिया और कर रहे हैं कि उनकी इंडियन मीडिया में इस पर रिस्पॉन्सिबल है। वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जो आप बस ये दिखा रहे हैं और लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं या पट्टी पढ़ा रहे हैं या जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना दिमागों की, दिखा दिखा के वो एक इस तरह की पॉपुलेशन या उसका हिस्सा क्रिएट कर रहे हैं विच इज नॉट रेडी फॉर पीस। नंबर वन, वो अमन के लिए आना नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार ईरान अमेरिका की मिसाल दे रहा हूं, भाई वो बात तो करें अमेरिकनों की। मैं अमेरिका के देखें, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान से है, लेकिन अमेरिकन की कोई समझता नहीं है कि वो सुपर पावर क्यों है। उनमें खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी मैं बताता हूं। आप आज अमेरिका को पढ़ लें, 5 हफ्ते की जंग हुई, ईरान छोटा मुल्क है अमेरिका से, वो अपनी गलतियां मान रहे हैं कि जी ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया और हमें अगली दफा ये करना चाहिए। मतलब अमेरिका सुपर पावर होते हुए वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार है और वो मान रहे हैं इतने जहाज गिर गए। अच्छा, सबसे अम्यूजिंग, वो अभी मान रहे हैं कि इतने जहाज गिर गए, जितने भी गिरे हैं उनके जहाज। इंडिया तो मानता ही नहीं है, वो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं। अब इसका क्या हाल है, देखे ना, इसका मतलब और एयर चीफ, यकीन करें ब्रिगेडियर साहब, मैं हैरान तब हुआ जब उनका इंडियन एयर चीफ आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के वो जहाज गिराए हैं। उनका जो आर्मी चीफ है वो, और कल चीफ ऑफ स्टाफ की जो उनकी वो थी ऑडियो थी, उसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर में तो हमें नाकामी हुई, लेकिन हम ऑपरेशन 2 की संदूर की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उनका जो अपना कांग्रेस रहनुमा है वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी तो है ही दहशतगर्द, इन्होंने अपनी अवाम के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। अपनी अवाम का ये ख्याल नहीं करते तो इनसे आप अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? भारत पाकिस्तान हैज टू रिमेन रेडी विद इंडिया। उसकी रीजन मैं ये देता हूं, अगरचे सारे फैक्टर्स इंडिया के खिलाफ हैं, जंग जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ अगर जंग करता है उसके खिलाफ है, उसको हासिल नहीं होगा, नुकसान होगा इंडिया का बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जंग हो सकती है। आप पूछेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि दे आर इन अ डिल्यूजनल माइंडसेट, यानी वो एक पागलपने की दुनिया में, जिस तरह आप खुद बता रहे चल रहे हैं, और उसके अंदर उनके मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पहले बहुत प्रोफेशनल होती थी जिस तरह दुनिया की होती है, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा अफेक्ट हो गई है या मजबूर है पॉलिटिकली विद बीजेपी आरएसएस माइंडसेट और वगैरह वगैरह। हर मुल्क में होता है, ऐसी बात नहीं है जिस मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप हो उसका पॉलिटिकल उस सिस्टम के साथ उसी की होती है, ये तो ठीक है, लेकिन देखिए जो मिलिट्री लीडर होता है ना वो हमेशा जंग को, फौज को, जिस तरह मैं आपसे बात करता हूं उसको, इसलिए मैं कहता हूं ना हमारे टीवी में भी लोग जज्बाती बातें करते हैं, शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट। देखें इंडिया के साथ मैं अभी भी कहता हूं वी शुड ऑफर पीस, कि बैठे हमसे कश्मीर, और पहली बात कश्मीर की करें, और हम बात जब कश्मीर कह रहे हैं तो आजाद कश्मीर की बात शुरू कर देते हैं। कश्मीर का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि हम बोले हम वी आर ओपन टू पीस, यहां तो हमें कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई उनसे बैक करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी बैक। आपने साबित कर दिया है जंग में और डिप्लोमेसी में कि आप दुनिया के अंदर किसी से कम नहीं, साबित किया ना, तो फिर डरने की जरूरत नहीं ना। पाकिस्तानी नेशन हैज टू कम अप, एंड उसके लिए पाकिस्तानी की एक रिक्वायरमेंट है जो मैं तमाम पाकिस्तानी को कह रहा हूं, पाकिस्तानियों यूनाइट हो जाओ, अंडर वन फ्लैग पाकिस्तान का झंडा, सबसे ऊपर पाकिस्तान। ये बाकी जो है ना, लोग गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, पहले कोई थी, लीडर भी आते जाते रहते हैं, वो ठीक है, जो लीडरशिप है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट एंड पीपल आर टुगेदर, आर्मी एंड पीपल आर वन, एक है। लेकिन आप एक झंडे के नीचे, पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ जाए, पाकिस्तान को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इट इज द राइजिंग जियोपॉलिटिकल पावर। ब्रिगेडियर साहब, वो एक झंडे के नीचे लाने के लिए सारी कोशिशें तो जारी हैं इस वक्त, आप देख लें। और दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर ये भी तनकीद होती है कि ISPR सॉन्ग्स बनाता है, उसके अंदर सिर्फ जज्बा दिखाया जाता है और जज्बा उभारने के लिए वो सॉन्ग होते हैं, जबकि इंडियन जो राह है वो फिल्में बनवाती है पाकिस्तान के खिलाफ और ड्रामा बनाती है, और उसके अंदर वो जंगें जीतते हैं, उसके अंदर वो
اب حقیقت سے بہت دور چیزیں ہیں. ہم لوگ تو حقیقت میں رہنے والے لوگ ہیں, اور وہ جو ڈرامہ کرتے ہیں اور ایکٹنگ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, یقین کریں وہ اپنا یہ ابھی ارنب گوسوامی کو لے لیں, یہ کیا کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف نے 4تھے فلور پہ یا 5ویں فلور پہ میٹنگ کیا, اس بلڈنگ کے 3 فلور ہیں. تو یہ اتنی ان کی جرنلزم فلاپ جرنلزم ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ ان کو جرنلزم کا وہ بٹھا دیا جاتا ہے اینکرز بنا کے, اور صرف راہ کے پٹھو اور صرف وہی باتیں کریں گے جو ان کو فیڈ کی جائیں گی. اپنی تو ان کی کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوتی. نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, مگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جرنلسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یا میڈیا پیپل, یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. دے آر پروپیگینڈسٹ. ان کا یہ جاب ہوتی ہے نا, کام ہوتا ہے, ان کا کام میڈیا پہ پروپیگینڈا کر رہے ہیں, جھوٹ بولنا, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, ہاف انفارمیشن, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ ساری جو اس کی اور بھی فارمز ہیں, وہ ساری اس کے اندر اور 50 اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن مین چیز ہے کہ اس کا مقصد ہے بیسکلی کہ جو انڈیا کا اوور سائزڈ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے, ان کا خواب جو ہے اکھنڈ بھارت, گلوبل انڈیا, وہ سارا خواب بھی مٹ گیا, اور مٹ رہا ہے اس لیے کہ پاکستان نے پچھلے سال جو کیا پہلگام کے بعد, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے 4 دن کی جنگ جو جیتی, اس کے بعد بھی تو یہ تو نہیں کہ اس کے بعد وہ پھر کچھ کرتی ہے, اور انڈیا نے اس کے بعد پاکستان نے کیا, ڈپلومیسی میں کیا. ابھی آپ دیکھ لیں ایران جو اس وار کے اندر میڈیٹ کیا کرا رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنی بڑی جنگ ہے, ٹائم لگتا ہے, ہو جائے گی. بہرحال پاکستان نے اپنی فورسز پہنچ کر دی ہے. اس کو آپ بہت بڑا جیو پولیٹیکل ایونٹ سمجھیں کہ پاکستان کی فورسز پہلے بھی گئی تھی لیکن اب زیادہ گئی ہیں اور جائیں گی انشاءاللہ مشرق وسطی میں, جس کا مطلب ہے وی آر ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو ساؤتھ ایشیا. میں یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں جا کے جیو پولیٹکس پہ ٹاکس دیتا تھا, میری جیو پولیٹکس کتاب بھی پنجاب یونیورسٹی سے دوسری کتاب چھپی تھی, تو میں کہتا تھا ان کے ساؤتھ ایشیا ڈپارٹمنٹ میں کہتا تھا وی آر ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا. تو آج میں آپ کو خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پارٹلی لوکیٹڈ ہے, پارٹ آف اٹ ہم ویسٹ ایشیا میں, مشرق وسطی میں, مڈل ایسٹ میں ہے, اس ہمارے تعلقات بھی ہیں, ہماری فوجیں بھی جا رہی ہیں, ہمارے اور بھی ریسورسز ہوں گے انشاءاللہ, ہمارے لوگ بھی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ پاکستان کی اصل آئیڈینٹی. آپ میری کتاب پڑھیں یا میں آپ کو بھجوا دوں گا, پاکستان گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ, جس کے اندر پاکستان ہسٹری, آئیڈینٹی اینڈ کلچر بھی ہے. تو یہ ہماری شناخت ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. اور اقبال کا جو خواب ہے دی گریٹ پوئٹ آف پاکستان, فار پاکستان اینڈ آف پاکستان, وہ انشاءاللہ پاکستان از گوئنگ ٹو رائز اینڈ ایکسپینڈ, اینڈ یو ول سی کہ پاکستان کس طرح جیو پولیٹیکلی دنیا میں کتنا پھیل جائے گا. انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا, کیونکہ ہم بہتر سوچتے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب. ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی بدامنی کی بات نہیں کی. ہم نے تو کبھی آج تک ہمارے کسی بھی, چاہے وہ حکومت کوئی بھی رہی ہے, کسی نے آج تک دہشت گردی کو تو پروموٹ نہیں کیا. یہ تو بات ہی دہشت گردی, مار دیں گے, پھاڑ دیں گے, دھاڑ دیں گے, اس طرح. نہ صرف ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کا میڈیا, سب ایک ہی کام پہ لگے ہوتے ہیں, صرف پروپیگنڈا, صرف مائنس چیزیں. صرف ابھی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا 75% انڈین میڈیا جھوٹ بولتا ہے, تو اس کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا. یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آپ نے رپورٹ پڑھی ہے وہ کسی انڈین نے لکھی ہے جس میں لکھا ہے 75%. اگر کسی اور نے آنسٹ رپورٹ لکھی ہوتی تو 95% ہوتا کہ جھوٹ بولتے. تو یہ مطلب اس لیول کا جھوٹ ہے وہاں پر. تو باقی تو اس لیے اس کو ڈسکارڈ کر دیں, مطلب اس کو اس سینس میں وی ریجیکٹ دیٹ. پاکستان سٹیز ان دا کورس آف پیس. پاکستان نے پچھلے سال بھی پاکستان نے پیس آفر کی انڈیا کو, اب بھی ہم دنیا کو پیس آفر کر رہے ہیں. ہم ایران جو اس کے لیے پیس کر رہے ہیں, ہم اپنے خطے میں. آپ یہ دیکھیں پاکستان نے کشمیر کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے, کشمیر جو کہ پاکستان کا حصہ ہے, کشمیری جو پاکستانی ہے, کشمیر کے دریا جو پاکستان کے دریا ہے, پانی ہے, اس کے لیے بھی پاکستان نے کیا کہا ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کرو, پیسفل یعنی امن کے راستے. یہی پاکستان نے کہا ہے نا. وہ تو اب اس کارنر میں آ گئے, اس جگہ پہ پھنس گئے ہیں, وہ اپنے ہی ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا تھا. پچھلے 1 سال میں یہ جو پہلگام سے لے کے آج تک آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کدھر ہے, پاکستان کے متعلق کیا سوچتی ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے. تو اٹ از ویری کلیئر کہ ویئر بوتھ کنٹری اسٹینڈ ہے. پاکستان از رائزنگ. میں تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں, ایشوز آ جاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, لیکن پاکستان از آن دا رائٹ پاتھ اینڈ پاکستان از گوئنگ ٹو رائز. اور ہم سب انشور کریں گے مل کے. ہم تو عالمی برگیڈیئر صاحب, ہم تو عالمی مسائل بھی حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ان کے اپنے انڈیا کے اندر کم از کم 22 سے زیادہ جو چل رہی ہیں, خلاف چل رہی ہیں ان کے مہم میں, وہ اس کو ہائی لائٹ میڈیا نہیں کرتا. یہ دوسرے معاملات میں گھستے ہیں. امریکہ میں کیا ہوا, ایک وہ جب آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہوا نا,
تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ کر رہے تھے, سپورٹ کر رہے تھے اس کو. یہ ریپبلک ٹی وی کی بات کرتا ہوں میں, ارنب گوسوامی کی, اس نے رونا شروع کر دیا آ کے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں جیت گیا. ان کی یہ ڈرامے بازیاں بھی ختم ہوتی. مطلب یہ میڈیا کو تو یہ یوز ہی کسی اور کام کے لیے کرتے ہیں. مثبت وہاں پہ کچھ نہیں کرنا, انہوں نے اپنی انڈیا کے مسائل انہوں نے حل کروانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا, صرف اور صرف پروپیگنڈا کرنا ہے. وہی آپ والی بات کہ یہ تو پروپیگنڈسٹ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, میڈیا پرسنز کے طور پہ تو یہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں ہماری صاحب. اور دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ انڈیپینڈنٹ انالیسس, گلوبل انالیسس میں آج کل یہ بھی آ رہا ہے پوسٹ یہ ابھی ایران کی وار کا جو ابھی یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں نا وہ انڈین اکانومی پہ بھی بہت آئے نا. اگر وہ پیٹرول مہنگا ہوا یا ایشوز یہ دیکھیں نا 1.5 بلین لوگوں پہ وہاں پر ہے, جو یہ ایکسپینڈ کر رہے تھے اس کو جی ڈی پی بڑھا رہے تھے وغیرہ, اس کو بھی اثر ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا, آپ 22 کہہ رہے ہیں, ایکچولی بہت زیادہ وہاں موومنٹس ہیں جو آزادی چاہتی ہیں, جن کے مسائل ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں, فالٹ لائنز جو کہتے ہیں, فالٹ لائنز آف ہسٹری اینڈ جیوگرافی وغیرہ وغیرہ, جیو پولیٹیکل. وہ انڈیا کے اندر ایک انڈین رائٹر, ایک انڈین اوریجن رائٹر تھے نائب پال, وہ پرائز گلوبل پرائز ونر تھے. انہوں نے لکھی تھی کتاب, اس میں انہوں نے ہیڈنگ لکھی تھی انڈیا فیسز اے ملین میوٹنیز. ملین تو نہ صحیح, درجنوں وہاں پر موومنٹ چل رہی ہے انڈیا کے اندر. تو یہ بات ہے. تو اب ایشو یہ رہ گیا یہ ساری کہانی کا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہے, ایران وار سے اور بڑھ گئی ہیں, اور انڈیا آئسولیٹ بھی ہو گیا, اس کا ایجنڈا بھی رک گیا جو گلوبل ایجنڈا تھا اس کا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا, یہ آج کے میں پڑھ رہا تھا کہیں, میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی یہ پاکستانی نہیں ہے انالیسس, گلوبل مطلب ویسٹرن ورلڈ کا انالیسس ہے. انہوں نے کہا جی یہ ابھی بنگلہ دیش اور پاکستان سے لڑائی کرے گا, اور موسٹ لائکلی پاکستان سے کرے گا کیونکہ دشمنی دنیا میں اس نے ڈالی ہوئی ہے, اور وہ جو سارا کچھ بنگلہ دیش بھی کر سکتا ہے لیکن بیسکلی پاکستان سے, دشمن پاکستان ہے اور اس کا ایجنڈا ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں اگرچہ ان میں جو بھی خرابیاں ہیں, جو بھی مسائل ہیں انڈیا کے, اور جو بھی ان کی حرکتیں ہیں وہ ساری جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈسٹ ہے وہ ساری ایک سائڈ پہ. وی پاکستانیز مسٹ ریمین یونائٹڈ اینڈ وی مسٹ بی ریڈی. میں فوج کی بات نہیں کر رہا, فوج کا تو کام ہے ایئر فورس کا, نیوی کا 24 گھنٹے الرٹ پہ رہنا, ریڈی رہنا. میں ملک قوم کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی قوم ریڈی رہے پاکستان کے دفاع کے لیے. اور اگرچہ ہم امن کے تھرو کرنا چاہیں گے, اب تو نہیں, میں تو خود کہتا ہوں کہ امن ہو اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. ادھر بھی ہم کہتے ہیں, میں نے تو ایران کے متعلق بھی کہا, آپ نے خود ہی کوٹ کیا. دیکھیں میں نے کہا تھا, وہ آرٹیکل بھی آپ کے پاس بھی کہا, میں نے تب کہا تھا اس میں کہ ڈپلومیسی واز ایکسیلنٹ, جیو پولیٹکس ریمینز دی ایشو. تو ڈپلومیسی تو پاکستان نے کرائی, اب جیو پولیٹکس میں ایران کے اپنے کچھ جو وہاں پر ایشوز ہیں, اور امریکہ کے, اسرائیل کے, باقی ممالک کے, تو ادھر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں پر بھی حل نکلے گا. نہیں تو اس پہ بہت بڑی جنگ ادھر بھی ہو سکتی ہے, اور دنیا میں جنگیں ہو سکتی ہیں, اور پھر یہ جنگیں مل بھی سکتی ہیں. یہ نہ بھولیں کہ اس وقت 5 سال کی جنگ چل رہی ہے یوکرین رشیا کی, بہت بڑی, اور ختم نہیں ہوئی, 5 سال ہے. ادھر مڈل ایسٹ میں بھی جنگ بہت بڑی پھیل جاتی ہے, انڈیا پاکستان کی شروع ہو جاتی ہے, اور آگے وہاں فار ایسٹ میں ہو جاتی ہے, تائیوان پہ یا نارتھ کوریا, تو پوری سیریز آف وارز ہو جائیں گے, تو دنیا سارے کے لیے نقصان ہے. تو امن میں ساری دنیا کا فائدہ ہے, اینڈ پاکستان از اے ٹارچ بیئرر آف پیس ان دی ورلڈ ٹوڈے. آج دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے لینس سے یا اس کی اینکوں سے نہیں دیکھ رہی, وہ دنیا پاکستان کو ایز دی ٹارچ بیئرر, یعنی کہ پاکستان از دی بیکن فار برنگنگ پیس ان دی ورلڈ. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کے سامنے. امن کا پیغمبر کے طور پر پاکستان کو لیا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے وہ آج خود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا اور قیمتی ٹائم سے نوازا. بالکل پاکستان الحمدللہ امن کا پیغمبر ہے, اور جس طرح پاکستان امن لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو تمام تر چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. رات گئے ایک جو پیغام دیا سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میاں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کے مشورے پر ان سے بات کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے. تو یہ کریڈٹ ہمارے پوری عوام کا ہے, پورے پاکستان کا ہے. جس طرح امریکی صدر یا سپر پاور مجبور ہو گئے ہماری بات ماننے پہ, تو باقی تمام لوگ تو ویسے ہی الحمدللہ مانتے ہیں. اور جو پاکستانی جو ہمارے بڑی قیادت اس وقت جس طرح کردار ادا کر رہی ہے پوری دنیا مانتی ہے. اعزاز نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے حق میں ایک سے بعد دوسرا پیغام جاری کیا جا رہا ہے امریکی اس سے, کیونکہ ہم تو یہ والی چیزیں کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ امریکی صدر ہمیں اس طرح وہ کرے گا. ہم تو گلے شکوے کرتے تھے, ہمارا تو فون نہیں پک کرتا, لیکن اب تو باقاعدہ طور پر امریکی صدر ہمارا ترجمانی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس کی بات ہوتی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے یا میاں شہباز شریف سے, تو وہ اس کا پیغام جاری کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے سفارتکاری میں نقوی صاحب؟ جی دیکھیں,
خارجہ امور میں اور سفارتی لحاظ سے اور خاص طور پر عالمی سفارتکاری کا جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ماضی میں ہمیں دیکھیں یورپ نظر آتا تھا آگے، یا خود امریکہ یا چین، لیکن آپ اسے فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم کی مشترکہ حکمت عملی، کاوش اور خاص طور پر ریجنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، خود ایران، چین، ایون رشیا، ان سے ہم نے بہترین تعلقات استوار کیے. یہ اس کا ثمر ہے کہ اس وقت عالمی طاقت دیکھیے اس کی کچھ چاہے جتنی مرضی وجوہات ہوں، لیکن الٹیمیٹلی انہیں پاکستان کا در کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں اب تک کی تاریخ کے سب سے بڑا ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی چیز کو ون کیا ہے یا ہم نے کچھ سفارتی ترقی یا عالمی درجہ میں ہم نے اپنا منوایا ہے تو وہ شاید پاکستان کی یہ گولڈن ایرا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف ایک باہمی اتفاق، ایک مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے. دیکھیں ریزلٹس اس پہ آپ ایکشنز لیتے ہیں، پھر اس کی کئی تصویراتی وجوہات ہوتی ہیں، معاملات جغرافی طور پہ عالمی حالات میں سیاسی معاشی اس کے مختلف عوامل ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ ایک وقت کے بعد ملتا ہے. کاوش ضرور کرنی چاہیے آپ کو. دیکھیں اس میں یہ جو نقوی صاحب میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی. یہ یاد کریں جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے حق میں پوسٹیں کرتے تھے اور اسرائیل کے حق میں پیغامات جاری کرتے تھے اور جنگ کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا. اور اب الحمدللہ جنگ بندی کی جو پوسٹیں کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا نام ساتھ وہ لیتے ہیں اور پاکستان کا ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ جیسے کہتے ہیں کہ گھٹنوں امریکہ اس جنگ میں اتنی بری طرح پھنس چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلے فیلڈ مارشل جب ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں، جو 35 منٹ کی ملاقات تھی لیکن وہ 2 گھنٹے سے طویل ہو گئی تھی اور اس میں لنچ بھی شامل تھا. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے دنیا کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر لنچ دیا گیا جن کو، اور جن کو یہ اس طرح لمبی ملاقات ہوئی ہے، دنیا کے پہلے آرمی چیف. آگے چلتے ہیں. اس وقت انہوں نے خاص طور پہ یہ فکرہ بولا تھا کہ جو فیلڈ مارشل گریٹ فیلڈ مارشل ایران کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس وقت ہمیں اس چیز کی یا عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس ملاقات میں یہ کیا وہ فکرہ خاص طور پہ کہا گیا ہے. اس کا رزلٹ اب جنگ کے بعد اب ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے، کیونکہ یقیناً ہمارے فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو اس وقت سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا کہ زمینی حقائق وہ نہیں ہیں جو عراق، لیبیا، افغانستان، یمن کے ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یقیناً ان کو ایک صائب مشورہ ان کے لیے انتہائی بہترین حکمت عملی بتائی ہوگی کہ آپ اس چنگل میں نہ پھنسیں. اب کیونکہ امریکہ یہ تمام عالمی ادارے، تمام عسکری ادارے، تمام اینالسٹ وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ اسے اس جنگ سے نکالنے میں واحد جو کردار ادا کر سکتے ہیں یا اس قابل ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. اور وہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر وہ ہیں جن کی کاوش ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے. اور دیکھیں یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے کہنے پر بار بار جو سیز فائر ہے اس کی ایکسٹینشن دی ہے. جو امریکہ دھمکی لگا رہا تھا ایران کو کہ میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا رات 8 بجے، دیکھیں وہ ٹائملی بتا رہے تھے، اور اس سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے وہ ہر چیز کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف پاکستان کی نام لے کے. اور یہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں یا مذاکرات چل رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ دونوں شخصیات کا نام لیا جو کہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ٹائم بالکل ہمارے پاس ختم ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنی جو ہے کنکلوژن کی طرف. تو آج کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایک تو انڈیا ڈرامہ بازی سے نہیں بلکہ اگر کوئی آپ کے پاس دانش مند ہے تو اس سے مشاورت کر کے پھر بات کیا کریں یا فیصلہ کیا کریں. کیونکہ میں بینگ اے جرنلسٹ آف پاکستان اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے کم از کم اپنی جو بھارتی عوام ہے اس کے اوپر ترس کھائیں، مزید ان کے اوپر ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ ان کے اوپر ظلم کر کے، ڈرامہ کر کے آپ کئی لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینے سے باز رہو. پاکستان
پہلے بھی ایسا نہیں تھا اور اب بھی ایسا نہیں ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان فورسز بالکل تیار بیٹھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش اور جذبہ بھی کسی جگہ پہ کم نہیں ہے. پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج ہر وقت آپ جیسے 2 نمبر لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا جانتے ہیں, جواب دینا بھی جانتے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہو, وہ بارہا کہہ چکے ہیں ہم تیار ہیں. تو جب ہم تیار ہیں تو اس وقت تو ہم تیار نہیں تھے آپ کے مطابق, تب ہم نے آپ کا منہ توڑ دیا تھا, اب تو ہم تیار ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے سے باز رہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج ہمیشہ زندہ باد.